اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 11 سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ترجمے کو پڑھیں گے، تو یقیناً ہمارے لیے بیش بہا علم، بیش بہا ایمان کی طرف یہ ہمیں لے جائیں گی، اور ہماری زندگی میں بے شمار کامیابی اور خیر و فلاح پیدا ہوگی۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 11۔ جیسا آل فرعون کا حال ہوا اور ان کا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ان کے گناہوں پر پکڑ لیا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہاں آل فرعون ہے جی، آل کا مطلب ہے کسی کے جو ہے پیروکار، کسی کے جو ہے نا جو بڑے اس کے اوپر پورا یقین، پورا ایمان رکھتے ہوئے جو کسی کے پیروکار فالوورز بن جاتے ہیں۔ تو آل اور اولاد میں فرق ہے۔ اولاد جو کسی کی اولاد ہے، اس کی اپنی فیملی، اس کے بچے، اور آل جو ہے وہ ایک جو ہے وہ جماعت ہے، وہ لوگ ہیں جو کسی کے پیروکار ہیں۔ اب فرعون کی آل کا ذکر ہے، فرعون کی اولاد تو نہیں تھی، فرعون کی تو اولاد تھی ہی نہیں، اس نے اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اڈاپٹ کیا تھا۔ تو یہ آل ہے کہ فرعون کی جماعت، فرعون کے فالوورز، اس کے پیچھے چلنے والے۔ تو جیسا آل فرعون کا حال ہوا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، واضح نشانیاں اور دلائل سامنے ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان نہیں لاتا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں پر ان کو عذاب دیتا ہے، ان کو پکڑ لیتا ہے، گناہوں پر پکڑ کرتا ہے، یعنی وہ عذاب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو نبی تھے، ان کی بھی قوموں نے جب انہوں نے اپنے نبیوں سے نشانیاں مانگی، وہ نشانیاں بھی انہوں نے پیش کر دی، تو تب بھی وہ ایمان نہ لائے، تو پھر جو ہے ان کو سخت عذاب آ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آ گیا۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا رب سچا ہے تو ہمیں جو ہے پہاڑوں میں سے ایک اونٹنی نکال دے، اور ایک ایسی اونٹنی جو آتے ہی ایک نیو بورن بیبی کو جنم دے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے پھر کہا کہ اگر ایسا میں نے کر دیا اور ایسا اللہ نے کر دیا تو کیا تب تم میری باتوں پر ایمان لاؤ گے کہ اللہ ہی ہر چیز پر قادر ہے؟ ان سب نے کہا کہ بالکل ایسا کریں گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پہاڑوں سے اونٹنی بھی برآمد کر دی، ان کی شرط بھی پوری کر دی، اور اس اونٹنی نے آتے ہی باہر ایک چھوٹا سا بچے کو جنم دیا۔ لیکن جو ہے ان کے لوگ پھر بھی مان نہیں لائے، اور انہی کافروں نے حتیٰ کہ اونٹنی کو ہی قتل کر دیا۔ تو پھر جو ہے اس کے اوپر، اس قوم پہ اوپر سخت عذاب آیا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ماضی کی یہ مثالیں دے رہا ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلائیں گے، ان پر عمل نہیں کریں گے، تو زندگی میں جو ہے اللہ تعالیٰ پھر ان گناہوں پر پکڑ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے، ان پر کون سا عذاب آیا؟ سب سے پہلا جو عذاب آیا وہ تلوار کا عذاب تھا، جنگ بدر کی شکل میں، جس میں وہ 70 سردار جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید ظلم کیے تھے، تنگ کیا تھا، وہ سب کے سب جو ہے وہ سب کے سب واصل جہنم ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح و کامرانی کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجا۔ اور ابھی اس کا سارا ذکر آئے گا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی اور مسلمانوں کو فتح کی، اور اس وقت انہوں نے کافروں پر تلوار کا عذاب برپا کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ کافروں سے کہہ دیجئے، آیت نمبر 12، کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم ان قریب مغلوب کیے جاؤ گے، یعنی ان قریب تمہیں شکست ہوگی، اور جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ جو ہے یہودیوں کے لیے اور کفار کے لیے آیت نازل ہوئی کہ ان سے کہہ دیں کہ وہ وقت جلد آنے والا ہے جب تم سب کے سب جو ہے شکست پا جاؤ گے، اور پھر آنے والی وقت نے جو ہے جنگ یرموک میں، جنگ قادسیہ میں، اور اس سے پہلے خیبر کے موقع پر یہ جو ہے ان سب کو سخت شکست ہوئی، اور یہ پیشین گوئی اللہ نے جو یہاں پر جو بات کہی تھی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پہنچا دی تھی، یہ پوری ہوئی، اور تم سب لوگ جہنم کی طرف جمع کیے جاؤ گے، اور برا ٹھکانہ ہے۔ آیت نمبر 13، یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی تھی
ان دو جماعتوں میں جو گت گئی تھیں، ایک جماعت تو اللہ کی راہ میں لڑ رہی تھی اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ انہیں اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا دیکھتے تھے۔ یہ جنگ بدر کا ذکر ہے کہ اللہ نے یہاں گواہی دی کہ جنگ بدر میں جو دو گروہ تھے، ایک گروہ صرف اور صرف اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، یعنی اتنے بڑے سب کے ایمان تھے کہ اللہ نے یہاں پر ان کی گواہی دی کہ وہ اللہ کے لیے لڑ رہے تھے۔ دوسرا گروہ کافروں کا تھا، اور پھر اللہ کی مدد کیا تھی کہ کافر انہیں اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے۔ مسلمان تو صرف 313 تھے اور کافر اس کے مقابلے میں تقریباً 1000 تھے، لیکن اللہ کی مدد یہ تھی کہ وہ ان کو ملٹیپل نظر آ رہے تھے۔ اب یہ بات ایسی ہے، متشابہ آیت میں سے ہے کہ اگر اس کے اوپر کوئی دیکھے، اپنی عقل استعمال کر لے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ملٹیپلز میں نظر آ رہی ہو؟ تو اس کو سائنس کی بنیاد پر کوئی بھی کنفیوز کر سکتا ہے، لیکن نہیں، جب آپ کا ایمان ہوگا تو آپ نے اس کو اسی طرح قبول کرنا ہے جیسے کہ اللہ نے کہا کہ کافر جو ہے مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھ رہے تھے، یعنی وہ 1000 تھے اور مسلمان کو 2000 نظر آ رہے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور مسلمان ویسے 313 تھے، اور ان کو بھی اگر 313 کو بھی وہ ڈبل دیکھ لیتے تو آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ ہو جاتے ہیں، یعنی کہ 600 اور کچھ، ٹھیک ہے جی، تقریباً 650 کے قریب نہیں، لیکن وہ ان کو اپنے سے زیادہ دیکھ رہے تھے، ڈبل دیکھ رہے تھے، اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا کہ ان پر ایسا ہی نازل کر دیا گیا تھا، ایسا ہی چھا گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کر سکتا ہے، کہ یہ اللہ پر ہے کہ جب ایمان جہاں پر ہے وہاں پر ایک سمجھے کہ آپ کی ایکسیپشنل پاور ہے، کہ جتنا ایمان ہے اتنی ہی آپ کی ایکسیپشنل پاور ہے، اور جہاں پر آپ اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ کو نارمل سے کہیں بڑھ کے ایکسیپشنل پاورز دے رہے ہیں، تو وہ عطا بھی اس کی پھر ایکسیپشنل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہے اپنی مدد سے قوی کرتا ہے۔ یقیناً اس میں اہل بصیرت کے لیے بڑی عبرت ہے۔ آیت نمبر 13 یہاں تک مکمل ہوئی، یعنی اہل بصیرت دیکھنے والے، یعنی کہ جو چیزوں کو جو بظاہر نظر آ رہی ہیں اس کے پیچھے بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی جو اس کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں، ان کے لیے بڑی عبرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ جیسا کہ طالوت بادشاہ جو تھا، اس کی اللہ تعالیٰ نے مدد کی، اور جو ہے اس کے 313 لوگوں کو جو ہے اپنی جنگ میں جالوت سے جو ہے بہت بڑی کامیابی عطا کی، اور وہاں پہ بھی لوگ 313 تھے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں۔ اور وہی پھر ہسٹری ہے کہ ہسٹری سے جب آپ سیکھتے ہیں تو بہت ساری آپ جو ہے نقصان سے بچ جاتے ہیں، ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے۔ وہی جو مثال ہے وہ جنگ بدر پر جو ہے نا دوبارہ آئی، 313 کے مقابلے میں تقریباً 1000 کا مقابلہ تھا۔ آیت نمبر 14، مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ کچھ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش بنا دیا ہے اور وہ اس کو اچھی لگتی ہیں، اور خود بخود اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے حوالے سے محبت پیدا کر دی گئی ہے، اور پھر اس میں آپ نے سیدھے راستے پر چلنا، جیسا عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے اور نشاندار گھوڑے اور چوپائے اور کھیتی۔ اب یہ سب جو ہے یہ مثالیں ہیں، یہ سب کی سب وہ چیزیں ہیں جو ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے نا ایک فیلڈ آف نالج پورا دے رہی ہیں۔ جیسے عورتیں، یعنی کہ جو برائی ہے اس میں جو ہے آپ کا کریکٹر کا ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہاں کتنے اسٹرانگ ہیں، آپ جو ہے کتنے اپنے آپ کو سیدھے راستے پر رکھتے ہیں۔ اور بیٹے لوگ اولاد کی محبت میں جو ہے وہ اپنا سب کچھ بھول جاتے ہیں اور اولاد ہی کو سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اب خاص طور پر بیٹوں کو اور اللہ کے انصاف کو اور جو ہے اللہ کے خوف کو بھول جاتے ہیں، وہ ایک آزمائش ہے۔ سونے اور چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے، پھر یہ کہ اپنے پاس جو ہے نا مال و دولت جمع کرنا، اور نشاندار گھوڑے جو ہے نا یہ ایک مثال ہے آپ کی سواری کی، کسی جنگ کو جیتنے کے لیے آپ کی سواری کی، یعنی بڑی بڑی گاڑیوں کے فتنے آج کل دیکھیں کتنے ہیں، کہ ملک تو غریب ہے اور جو ہے ہر ایک نے ایک اسٹیٹس سمبل بنایا ہے بڑی گاڑیوں کو، اور جبکہ یہ سب کا سب فتنہ ہے۔ پھر مال و دولت کو کہ جس کو جمع کی جا رہے ہیں، ملٹیپل کرنے کے چکر میں ہے، صرف ہمارے ملک میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے زیادہ تر ممالک میں یہی کرپشنز ہیں۔ اور چوپائے اور کھیتی، جو کہ بزنس کو شو کرتے ہیں کہ لوگ اپنے بزنس کو بڑھانے کے چکر میں ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں، حالانکہ موت برحق ہے اور سب کچھ یہاں رہ جانا ہے، اور اگر اس طریقے سے سوچا جائے تو اس مال کو اکٹھا کیا جائے جو ہمارے ساتھ جانا ہے، اور وہ ہماری نیکیاں ہیں۔
یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. وہی چیز آگے بتائی گئی ہے, یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ تو اللہ ہی کے پاس ہے. یعنی کہ موت اتنی برحق ہے کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ لوگ موت پر نہیں سوچتے کہ اگر ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے اور اللہ کو جواب دینا ہے تو پھر ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ موت کو قبرستان میں جا کر جو ہے نا یہ سوچے اور اپنی موت کو یاد کرے. تو جو اللہ کو پانے کا یہ بڑا اچھا ہے کہ آپ اپنی موت کو یاد کریں اور جو ہے اس بات پر جو ہے سوچے. کئی اولیاء نے اس بات پر بہت غور کیا, اپنی زندگی میں بہت زیادہ اس پر میڈیٹیشن کی کہ جو ہے کہ اسی قبر میں ہم نے آنا ہے. اور اسی طرح دیکھیں ایک خاموش دنیا ہے کہ جہاں پر جو آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ اس دنیا میں ہمارا طرز عمل کیسا ہونا چاہیے. تو یہ جو مثالیں تھیں, عورتیں, بیٹے, سونا چاندی, یہ ہمارے آج کے حساب سے جو ہے یہ مثالیں ہیں اپنے بزنس کو, اپنی ٹرانسپورٹ کو اور اپنی جو ہے مال و دولت جمع کرنے کو, اور جو ہے اس کے علاوہ جو خواتین کی وجہ سے جو برائی ہے وہ, اور جو بیٹوں کا تکبر ہے وہ, ان کی وجہ سے کسی بھی طرح کی بے راہ روی, کسی بھی طرح کی غلط راستہ یا برے راستے کا شکار نہ ہو جائے. اپنے کردار کو مضبوط رکھیں اور دنیا میں امن, بھلائی اور آپس کی محبت پھیلانے کا باعث بنے. تو آج ہماری آیت نمبر 14 مکمل ہوئی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.